بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھنا، اور اگر گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ یا داخل ہونے کی دعا پڑھ لی تو اب شیطان کا اس گھر میں داخلہ بند ہو گیا، وہ شیطان باہر کھڑا رہ جائے گا۔ آپ عافیت کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہو جائیں، اور جب کھانے کے وقت بسم اللہ پڑھ لی تو اب شیطان کھانے کے اندر بھی آپ کے ساتھ شامل نہیں ہوگا، جس کے نتیجے میں وہ کھانا بابرکت ہوگا۔ اور یہ جو کہا گیا ہے کہ صبح کو دکان اور کارخانے میں داخل ہوتے وقت کچھ صدقہ الگ کر کے رکھ دیں، پھر اسی طرح شام کو دکان اور کارخانہ بند کرتے وقت صدقہ نکال لیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ نفلی صدقے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ اس کے نتیجے میں پریشانیاں، بیماریاں، تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں بے شمار مقامات پر صدقہ نافلہ کے فوائد کا ذکر موجود ہے۔ صدقہ نافلہ کی مثال ایسی ہے جیسے بارش میں چھتری، جس طرح موسلادھار بارش میں آدمی چھتری کی وجہ سے بارش کے پانی سے محفوظ ہو جاتا ہے، اسی طرح صدقے کی وجہ سے انسان بہت ساری بیماریوں اور پریشانیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں یہ رواج ہے کہ جب کسی کی جان پر بن جاتی ہے تو جان بچانے کے لیے خاص کر کالے بکرے کا صدقہ لازم اور معین سمجھا جاتا ہے۔ مثلا کسی کا باپ مر رہا ہے یا ماں مر رہی ہے یا بیٹا اسپتال میں داخل ہے اور اس کا آپریشن ہونے والا ہے، تو اس وقت صدقے کا خیال آتا ہے کہ جلدی سے کالا بکرا لاؤ، اس کو ذبح کر کے صدقہ دے دو تاکہ جان بچ جائے۔ یاد رکھیے، جان کے بدلے جان کا صدقہ دینا یہ لوگوں کا غلط عقیدہ ہے، اور اپنی طرف سے کالا بکرا صدقہ کے لیے متعین کرنا جائز نہیں ہے۔ اس غلط عقیدے سے اور کالے بکرے کو لازم سمجھنے سے بچنا چاہیے۔ از روی شرع صدقے میں کوئی بھی چیز دی جا سکتی ہے، کوئی خاص چیز مقرر اور لازم نہیں ہے، بلکہ بہتر یہ ہے جس چیز کے ذریعے فقیر کی ضرورت زیادہ آسانی سے پوری ہو جائے اسی چیز صدقے میں دے دیں۔ اور یہ بات ہم جانتے ہیں کہ فقیر کی ضرورت زیادہ آسانی کے ساتھ اکثر پیسوں سے پوری ہوتی ہے، اس لیے جب استطاعت ہو تو پیسے صدقہ کرنے چاہیے۔
اور بغیر متعین کیے کوئی بھی چیز صدقہ دی جا سکتی ہے۔ بہرحال کسی مصیبت اور پریشانی میں بکرا اور وہ بھی کالا بکرا خیرات کرنے سے بچنا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ بکرا صدقہ کرنے میں ایک غلط عقیدہ پوشیدہ ہے، وہ یہ کہ جان کے بدلے جان دینا ضروری ہے، تب مرنے والے کی جان بچ سکتی ہے ورنہ نہیں بچ سکتی۔ یہ عقیدہ غلط ہے، کیونکہ شریعت میں سوائے دو جگہوں کے کسی اور جگہ پر جان دینا ثابت نہیں ہے، ایک قربانی میں اور دوسرا عقیقے میں۔ قربانی میں بھی جان دی جاتی ہے اور عقیقے میں بھی بکرا ذبح کیا جاتا ہے، لیکن مصیبت اور تکلیف کے وقت کالا بکرا ذبح کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے، اس لیے ایسے موقع پر بکرا ذبح کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ لہذا نفلی صدقے میں سب سے بہتر یہ ہے کہ نقد رقم دے دیں، اور وہ رقم بھی بکرے کی قیمت کے برابر ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ جب کسی آدمی کو منع کیا جاتا ہے کہ صدقے میں کالا بکرا مت دو تو فوراً سوال کرتا ہے کہ اچھا کیا بکرے کی قیمت دے دیں؟ حالانکہ اگر بکرے کی قیمت صدقے میں دے دی جائے تب بھی تصور میں تو بکرے کا صدقہ تصور ہوگا، اگرچہ ظاہراً بکرا تو نہیں ہوگا لیکن تصور میں بکرے کا صدقہ ہی ہوگا، اور جب اصل غلط ہے تو اس کا تصور بھی غلط ہے۔ لہذا نہ صدقے میں بکرا دیں اور نہ بکرے کی قیمت دیں، بلکہ حسب استطاعت صدقہ دے دیں، چاہے وہ بکرے کی قیمت سے 10 گنا زیادہ ہو یا 10 گنا کم ہو، بس اللہ کو راضی کرنے کے لیے حسب استطاعت صدقہ دے دو۔ بہرحال تکلیف اور پریشانی کے وقت بھی صدقہ کرنا مفید ہے، لیکن صدقے کا حقیقی فائدہ اور حقیقی ثمرہ صدقہ دینے کا معمول بنانے سے ظاہر ہوگا۔ اب جو چاہے آزما کر دیکھ لیں، آج کل کوئی گھر بیماری سے خالی نہیں ہے، اس لیے سب سے زیادہ کامیاب کاروبار ڈاکٹروں کا ہے۔ میرے ایک دوست ڈاکٹر ہیں، وہ کہتے ہیں کراچی میں کلینک اتنا چلتا ہے اتنا کسی اور شہر میں نہیں چل سکتا، اس لیے کہ یہاں مریضوں کی کوئی کمی نہیں ہے، جہاں بیٹھ جاؤ مریضوں کی لائن لگ جاتی ہے، کوئی گھر مریضوں سے خالی نہیں، گویا ہر گھر ایک لحاظ سے اسپتال ہے جہاں مریض ہی مریض ہیں۔ اگر محلے میں ایک ڈاکٹر بھی ہو تو پورے محلے کا ڈاکٹر ہے، اس ڈاکٹر کو پھر کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پہلے تو صرف بوڑھوں کو بیماری ہوا کرتی تھی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ، بوڑھا، جوان تینوں بیماری میں مبتلا ہیں، تینوں گولیاں کھا رہے ہیں، اللہ ماشاء اللہ۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ صدقے میں اللہ تعالیٰ نے یہ برکت بھی رکھی ہے، جس گھر سے مسلسل صدقہ نکلتا رہے گا اس گھر میں دواؤں کا آنا بند ہو جائے گا اور اس گھر کو دوا خانے سے نجات مل جائے گی انشاءاللہ۔ یہ سب بزرگوں کے تجربات عرض کر رہا ہوں۔ چنانچہ بعض بزرگوں نے یہ بتایا ہمارے یہاں کوئی بیماری نہیں اور کوئی تکلیف نہیں، اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ جب سے ہم نے نفلی صدقہ نکالنے کا اہتمام کیا اس وقت سے ہمارے گھر میں دوا کی شیشی آنا بند ہو گئی اور ڈاکٹروں سے دوستی ختم ہو گئی، اور صدقے سے صرف جسمانی بیماریاں ہی دور نہیں ہوتی بلکہ دوسری آفتیں اور بلائیں بھی اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دور فرما دیتے ہیں۔ بہرحال یہ 3 کام ایسے ہیں، اگر ہم ان تینوں کاموں کا معمول بنا لیں، یعنی بسم اللہ پڑھیں، آیت الکرسی کا اہتمام کریں اور صدقے کا اہتمام کر لیں تو انشاءاللہ گھر کے اندر سے بہت حد تک بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں، آفات اور حادثات ختم ہو جائیں گی۔ اگر گھر کے اندر ان کا معمول ہو تو گھر انشاءاللہ محفوظ رہے گا، اگر دکان پر ان کا معمول بنا لیں تو وہ دکان محفوظ ہو جائے گی، اور اگر کارخانے میں ان کا معمول بنا لیا جائے تو انشاءاللہ وہ کارخانہ محفوظ رہے گا۔ بہرحال بسم اللہ پڑھنے اور آیت الکرسی پڑھنے اور صدقہ دینے کے انوار اور برکات
گھر، دکان، کارخانہ، سب جگہوں پر آپ محسوس کریں گے۔ ان کاموں پر نہ کوئی وقت صرف ہوتا ہے اور نہ زیادہ پیسے خرچ ہوتے ہیں۔ جن حضرات نے ان تینوں کاموں کا معمول بنایا ہوا ہے وہ اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ الحمدللہ، ہمیں ان کاموں کی وجہ سے اپنی حفاظت صاف محسوس ہوتی ہے۔ آدمی کسی قلعے کے اندر اپنے آپ کو اتنا محفوظ نہیں سمجھتا جتنا آیت الکرسی پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے۔ چونکہ ہم سب اس کے محتاج ہیں، اس لیے ہم سب اس سے فائدہ اٹھائیں۔ آج چوروں کا بازار گرم ہے، ڈاکوؤں کی حکومت ہے، ہر طرف بے اطمینانی اور بے سکونی کا دورہ ہے، لہذا اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی جان بھی محفوظ کریں اور اپنا مال بھی محفوظ کریں۔ اس کے لیے بہترین عمل ہے، اور یہ تینوں کاموں کا ماخذ قرآن و حدیث ہیں جن سے ان کا ثبوت ہے۔ اس لیے آج سے ہم سب ان تینوں کاموں کا معمول بنا لیں۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔